اللہ اکبر۔ تو آج ہم اس پہ کلام کریں گے کہ سورۃ اخلاص کو اگر اپنے معمولات کے اندر شامل کر لیا جائے اور اس کو 100 بار روزانہ پڑھا جائے تو ہمیں کیا روحانی طاقت حاصل ہوگی یا ہمیں دنیا اور آخرت کے کیا نفع حاصل ہوں گے۔ تو یوں جو 4 اعمال آج میں بتاؤں گا، یہ چاروں اعمال کن فیکون کے ہیں، یعنی اگر کوئی خوش نصیب ان 4 اعمال میں سے کوئی ایک عمل اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے، پھر اس پہ کاربند رہتا ہے، یعنی اس عمل کی تکرار کرتا رہتا ہے، اس عمل کو اپنے معمولات میں شامل رکھتا ہے مسلسل، یعنی اس کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ لوگ کچھ عرصے کے بعد جب اس سورۃ اخلاص کی تاثیر اس کی زبان میں آ جائے گی، اس سورۃ اخلاص کی تاثیر قاری کی روح میں جب اتر جائے گی، تو یہی سورۃ اخلاص جو ہے کن فیکون کا عمل بن جائے گا۔ اب یہ جو کن کہنا اور فیکون ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اور وہ جس بات کا ارادہ کرتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ایک خاص صفت ہے۔ لیکن جب انسان سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کو مسلسل جب پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی اس صفت کا پرتاؤ، جس کو فیض آپ کہتے ہیں، اس صفت کا نفع، اس صفت کا پرتاؤ، اس صفت کا فیضان یا اس صفت کی خیرات قاری کو عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کی زبان ایک مقام پہ جا کے سیف الرحمن بن جاتی ہے، پھر جو اس کی زبان سے نکل جاتا ہے وہ کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چاروں اعمال میں بتاؤں گا، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ چاروں ہی آپ نے کرنے ہیں۔ 4 بتانے کا یا ان 4 اعمال کو اکٹھے جوڑنے کا مقصود یہ ہے کہ جو جس کو آسان لگے ان 4 میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے، پھر اس عمل کو ساری زندگی مسلسل کرتے رہنا ہے۔ مسلسل کرنے کا نام کن فیکون ہے۔ یہ کوئی ٹافی نہیں ہے، یہ کوئی کینڈی نہیں ہے، کوئی مٹھائی نہیں ہے کہ کسی کے منہ میں رکھی جائے گی تو ایک دم مٹھاس اس کے اندر اتر جائے گی اور وہ کہے گا کہ سب میٹھا میٹھا ہو گیا۔ یہ قرآن ہے، اتنا ہی ہم پچا سکیں گے جتنا اندر ایمان ہوگا۔ یہ قرآن ہے، اتنا ہی پچائیں گے جتنا اندر ایمان ہوگا۔ جس طرح ہم ایک کینڈی کھا سکتے ہیں، ایک ٹافی کھا سکتے ہیں، ایک چاکلیٹ کھا سکتے ہیں۔ جس شخص کو بہت زیادہ بھی میٹھا پسند ہو وہ 2 چاکلیٹ کھا لے گا، 3 کھا لے گا، اس کے بعد کیا کہے گا کہ اب مجھے مزید کی طلب نہیں ہے۔ تو یہ جسم ہے جو مزید قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو لوگو آج جو امت رجت کے اندر پھنسی ہے، وہ کس وجہ سے پھنسی ہے؟ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ میری روح کی طلب کیا ہے اور میں نے روح کو کیا کھلانا ہے اور کتنا کھلانا ہے، یعنی کتنا میں نے ذکر کرنا ہے۔ وہ کبھی کچھ پڑھتے رہے، کبھی کچھ پڑھتے رہے، کبھی کچھ پڑھتے رہے، کبھی چھوڑتے رہے، کبھی پڑھتے رہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ روحیں بیمار ہو گئی۔ جن روحوں نے پرواز کرنی تھی، اپنی اصل کی طرف پہنچنا تھا، وہ روحیں بیمار ہونے کی وجہ سے آج معاشرہ جو ہے وہ سسکیاں لے رہے ہیں، ہچکیاں لے رہے ہیں۔ اب کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج کرے۔ کل تک جو وظائف کرنے والے تھے، یہ وظائف کی دنیا کے مسافر تھے، ان بیچاروں کو تو یہی معلوم نہیں تھا کہ ہماری بیماری بھی ہے کہ نہیں، یا یہ حالات اللہ ہی کی طرف سے ہیں یا ہم آزمائش میں ہیں۔ یہ تو اب شافی کے بیانات سے ان کے اوپر حقیقت کھلی ہے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جس طرح لوگوں میں نے مثال دی کہ کوئی شخص بہت میٹھا پسند کرتا ہے، جیسے بچوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے، تو وہ 2 چاکلیٹ، 3 چاکلیٹ، 4 چاکلیٹ، 5 چاکلیٹ کھا بھی لے گا۔ آخر اس کی کیا ہے؟ ایک حد ہے۔ آپ دیں گے بھی تو وہ ہو سکتا ہے انکار تو لالچ کی وجہ سے، آنکھوں میں کیونکہ ہرس ہے، پیٹ بھر گیا، آنکھیں نہیں بھرتی، یہ تو وہ کہے کہ مجھے دے دو، لیکن وہ کہے گا ابھی نہیں کھا سکتا، ابھی مجھے گنجائش نہیں ہے، میں بعد میں کھا لوں گا۔ اب کوئی شخص 5، 6، 7 چاکلیٹ روزانہ کھائے تو اللہ والو 8-10 دن کے بعد، مہینے کے بعد جو اس کے جسم کا حشر ہوگا وہ آپ تمام حضرات
समझ रहे हैं कि उसके पूरे जिस्म की या खून की जो केमिस्ट्री है वो सारी की सारी बदल जाएगी और वो मुख्तलिफ बीमारियों का, डायबिटीज़ मेलाइटस समेत यानी शुगर समेत मुख्तलिफ बीमारियों का वह मजमुआ बनना शुरू हो जाएगा। बेन ही अल्लाह वालों, जब रूह के मामलात आते हैं तो जब मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़े, कितने पढ़े, कब पढ़ने थे, किसकी इजाज़त के साथ पढ़ने थे, ये बुनियादी शराइत या बुनियादी बातें जब मालूम नहीं थी तो लोग क्या हो गए, बीमार होते गए। फिर वो बीमारी से निकलने के लिए वज़ाइफ करते रहे। पहले उन्होंने लाइल्मी में वज़ाइफ पढ़े जिन वज़ाइफ से वो बीमार हुए, तो जब उन्हें पता चल गया कि हमारे हालात जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं, फिर उन्होंने उन हालात से निकलने के लिए वज़ाइफ किए तो बीमारी और बढ़ गई। यानी जिस वजीफ़े से वो बीमार हुए थे या जिन वज़ाइफ से बीमार हुए थे या वज़ाइफ की दुनिया में आके बीमार हुए थे, वो फिर अपना इलाज भी वज़ाइफ से ही करते रहे। उसका नतीजा क्या निकला कि बीमारी और पेचीदा होती गई, जिसकी हकीकत हम पिछले 7-8 महीनों से खोल रहे हैं कि जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं और आदो वज़ाइफ करने वाले लोग हैं या मजहबी दीनदार तबका है, जिस अज़ियत से वो गुज़र रहा है वो अज़ियत उनके अपने हाथों की कमाई है, अपने हाथों की कमाई है। तो अल्लाह जब ये 4 अमाल में से कोई एक अमल आप चुन लेंगे जो आपको आसान है, जब मैं आपको ये आसानी दे रहा हूं, ये बात आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि ये नहीं करो ये करो, मैंने आपको कहा इन 4 बताऊंगा, उसमें जो आसान लगे अपनी फुर्सत के हिसाब से, अपनी तबीयत के हिसाब से वो आप अमल चुन लें। तो इसका क्या मतलब है कि 4 बताऊंगा 4 करने, तो ये जो मैंने सारी बातें कही हैं फिर यही कुछ होगा, फिर यही कुछ होगा। 4 अमाल इकट्ठे जोड़ने का मतलब यह है कि उम्मत को आसानी देना, जो कर सकता है वो कर ले। फिर उसमें क्या होगा कि जब आप एक अमल पकड़ लेंगे फिर उस एक अमल की तकरार करेंगे सारी ज़िंदगी। तो मैंने क्या कहा, जब गुनाहों से बचेंगे, तकवा अख्तियार करेंगे, यकसू होंगे, पाक साफ रहेंगे, तो इस अमल की तासीर आपके अंदर आ जाएगी। जब इस अमल की तासीर आ जाएगी तो कोई काम करने से पहले जब ये अमल करेंगे तो ये अमल फिर कुन फयाकून का अमल बन जाएगा। अगर आप 4 अमाल करेंगे, कभी कोई करेंगे, कभी कोई करेंगे, कभी छोड़ेंगे, तो फिर आप कुन फयाकून नहीं होंगे, फिर आप रज्जत के मरीज़ बन जाएंगे। तो ये बुनियादी बातें मैंने पहले समझा दी हैं और यही अल्हम्दुलिल्लाह हम रोते हैं कि आमलीन को या वो हजरात जो वज़ाइफ बताते हैं वो उम्मत को पहले शराइत नहीं बताते। क्यों? वो शराइत इसलिए नहीं बताते कि जब शराइत बताएंगे तो लोग भाग जाएंगे, हमारे पास कौन आएगा, या हमारा चैनल है तो वो कौन देखेगा, लोग क्या कहेंगे ये हमारे बस से बाहर है। तो अगर अवाम का ये मजाज है कि हमारे बस से ये बाहर है या हमने नहीं करना, तो इसका क्या ये मतलब है कि आप 2 नंबरी करके अवाम को शराइत के बगैर वज़ाइफ बताओ, कोई परहेज़ ना बताओ और फिर अवाम जो है वो उन वज़ाइफ को करे, अपना ओढ़ना बचोना बना ले और उसके बाद वो रज्जत का शिकार हो जाए। और जब वो रज्जत का शिकार हो जाए आपके पास जाए कि आपके वज़ाइफ की वजह से ये हो गया है और आप ये कह के बात को ख़त्म कर दें, ये तो कुरान है, कुरान से क्या हो जाता है, कुरान से क्या हो जाता है। तो अल्लाह वालों ये सोशल मीडिया का अब दौर है। ये 8 महीने पहले आप अपने मुरीदैन को, अपने मुतल्लकीन को या अपने चैनल्स को देखने वालों को ये लॉलीपॉप दे के बेवकूफ़ बना सकते थे। आज आप ये कहते हैं कि कुरान पढ़ने से क्या हो जाता है। अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं है, जिन हज़ारों लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सूरत कौसर पढ़ी है उन्हें पूछो सूरत कौसर पढ़ने से क्या हो जाता है, उन्हें पूछो कि सूरत इखलास पढ़ने से क्या हो जाता है। या हमारे चैनल पे जिन लोगों ने सूरत तारक पढ़ी है उन्हें पढ़ो, पूछो कि सूरत तारक पढ़ने से क्या हो जाता है। उन्हें पूछो कि सूरत तारक पढ़ने पे गुस्सा कैसे आता है। उन्हें पूछो कि सूरत तारक पढ़ने पे खून कैसे खौलता है। उन्हें पूछो कि जब सूरत तारक पढ़ जाती है तो जिन्नात कैसे तड़प तड़प के मरते हैं। मेरे से नहीं पूछना, अब उनसे पूछो। ये हज़ारों लोग हैं जो हमारे चैनल पे या मेरा बताया वो अमल भी जो है सूरत तारक की सूरत के अंदर जो है वो कर रहे हैं। उन्हें पूछो कि कुरान का जलाल क्या है। तो ये बुनियादी बातें अल्लाह वालों मैंने शुरू में इसलिए कह दी हैं कि इन 4 अमाल में से कोई एक अमल का आपने इंतखाब करना है। पहला अमल है, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला रवायत की है
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزانہ 100 بار سورۃ اخلاص پڑھی، کیا کیا؟ 100 بار جس نے روزانہ سورۃ اخلاص پڑھی، اللہ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو بخش دے گا، بشرطے کہ اس کے اوپر کوئی قرض نہ ہو۔ یہ سب سے سادہ طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے، باقی بھی اسی طرح آسان ہے، بلکہ جب میں بات مکمل کروں گا تو اگر آپ کا ضمیر جاگ چکا ہو اور ایمان اندر موجود ہو تو اللہ والو جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ دیواروں کو ٹکریں مارو گے کہ ہم جو ہے اتنے لمبے لمبے اور بغیر شرائط کے وظائف کرتے رہے اور اجڑ گئے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سادہ اور سیدھے سیدھے اور آسان آسان اعمال دیے تھے، وظائف دیے تھے، وہ ان سے ہم دور رہے یا ان اعمال کو ان پیشہ ور عاملین نے، پیروں نے دور رکھا اور اپنے بزرگوں کی بزرگی کے نام پہ جو اعمال گھڑ گھڑ کے دیتے رہے، ان اعمال نے امت کو برباد کر کے رکھ دیا اور ملا بھی کچھ نہیں۔ اب یہ عمل جو حدیث پاک میں نے بیان کی کہ جس نے 100 بار روزانہ سورۃ اخلاص پڑھی تو اللہ رب العزت اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کو بخش دے گا، بشرطے کہ اس کے اوپر کوئی قرض نہ ہوا۔ وہ حقوق العباد ہیں، یعنی جو حقوق اللہ کے حوالے سے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو قرض کیونکہ حقوق العباد ہے، حقوق العباد میں تو جو جس کا حق دبایا ہے وہ اس کو لوٹانا ہی پڑے گا، چاہے کسی کے اوپر قرض ہے، چاہے کسی نے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے یا اس طرح کے کچھ اور معاملات ہیں تو ان کی ادائیگی تو شریعت کا مسئلہ ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے روزانہ، یہ کتنا وقت لے گی؟ اگر آپ آرام آرام سے بھی پڑھیں گے نا، لطف کے ساتھ، کیف کے ساتھ، جذب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو 10 منٹ کل لگیں گے۔ کتنے لگیں گے؟ 10 منٹ کل لگیں گے۔ اب پڑھنی کیسے ہے؟ یہ چاروں اعمال مکمل کرنے کے بعد میں طریقہ بھی اس کا بتا دوں گا آپ کا، کہ بجائے کہ ہر ایک کا الگ الگ بتاؤں پھر وقت زیادہ جو وہ لگے گا۔ پہلا عمل کیا ہے؟ 100 بار سورۃ اخلاص۔ سب سے آسان یہ ہے، اس عمل کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، صبح پڑھو، رات کو پڑھو، دوپہر کو پڑھو، کسی بھی نماز کے بعد پڑھو، یہ سارا کچھ کس کے اوپر ہے؟ آپ کے اوپر۔ اس میں صرف شرط کیا ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر آپ نے 100 بار سورۃ اخلاص پڑھنی۔ اس میں کوئی قید وقت کی یا ساتھ کی قید جو ہے وہ نہیں ہے۔ پہلا عمل مکمل ہو گیا، اس میں کوئی مشکل، کوئی گدڑ سنگی، کوئی داؤ پیچ، کوئی پیچ و خم کچھ نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ پڑھنی کیسے ہے وہ بھی اس لیے بتاؤں گا کہ آج کے حالات کی وجہ سے، ورنہ حدیث پاک اتنی ہے جتنی میں نے سنا دی آپ کو، تو آگے میں جو بتاؤں گا وہ آج کے حالات کے مطابق میری احتیاطی تدابیر ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا، وہ صرف اتنی ہی بات ہے۔ ایک نمبر ہو گیا۔ 2 نمبر یعنی عمل نمبر 2، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بعد نماز فجر کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے، کلام کرنے سے پہلے، یعنی جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے جس نے 100 بار سورۃ اخلاص پڑھی، اس کو اللہ 50 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ 50 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اب پہلا عمل میں نے بتایا ہے سادہ سادہ، کیونکہ میں نے پاؤں رکھنے کی کوشش کی ہے، اگر اتنا سہار جاؤ تو پھر میں اگلا جو ہے وہ بتاؤں۔ اب یہ عمل اسی طرح ہی ہے، میں نے کیا کہا، چاروں اعمال جو بتا رہا ہوں ان میں تعداد کیونکہ 100 ہے، اس لیے چاروں ہی کن فیکون کے اعمال ہیں، تو چاروں میں نے کہا ایک ہی بیان کے اندر جو وہ چلے جائیں، بجائے کہ ہم الگ الگ بیان کریں تو مشکل بھی ہوتی ہے، وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے۔ پہلے عمل کے اندر کتنی بار سورۃ اخلاص ہے؟ 100 بار۔ اس عمل میں کتنی ہے؟ 100 بار۔ صرف شرط اس میں کیا ہے کہ ساتھ کا خیال کیا گیا ہے، گھڑی کا خیال کیا گیا ہے، وقت کا خیال کیا گیا ہے۔ یہ نفع آپ کو تب ہوگا جب آپ بعد نماز
फजर पढ़ेंगे। और इससे पहले यानी नमाज पढ़ ली, सलाम फेर लिया, दुआ कर ली, या दुआ से पहले आप पढ़ते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, इमाम ने सलाम फेर दिया, इमाम अब तस्बीहात कर रहा है या तस्बीह व तहलील कर रहा है, आपने सूरत इखलास कर ली, तो आप करके उठेंगे। ये नहीं है कि आप चलते फिरते इसको करें या आप करने के दौरान जो है वो बातचीत करें। इस तरह ख़वातीन हैं, घर में नमाज पढ़ ली तो नमाज पढ़ने के बाद वो किसी से कलाम करने से पहले ये 100 बार सूरत इखलास पढ़ेंगे। अब ख़वातीन के हवाले से ये है कि बसा औक़ात ख़वातीन में ये होता है कि उनके बच्चे छोटे होते हैं, तो अक्सर औक़ात बच्चे फजर से पहले या फजर के फ़ौरन बाद या जो अज़ानें हो रही हैं, यानी ये जो एक घंटे का वक्त होता है, क्योंकि बच्चे रात के सोए होते हैं तो उनको भूख लगती है, वो इस वक्त फीडर मांगते हैं, या किसी बच्चे को पेशाब आ गया, तो छोटे बच्चों वाली माएँ जो हैं वो ये शर्त पूरी नहीं कर सकती। ये गुंजाइश सिर्फ उनके लिए मैं निकाल के दे रहा हूँ, वो भी शरीयत से जो है कि अगर बाअमर मजबूरी बोलना पड़ जाए, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, तो आप मतलब की कोई बात कर सकते हैं, दुनिया की बातें नहीं करनी। मसलन आप सूरत इखलास पढ़ रहे हैं फजर की नमाज के बाद, अपने मुसल्ले पे बैठे हैं, अब आपके शोहर ने जाना है बाहर, वो कह रहे हैं गेट की चाबी कहाँ है, तो अब आप क्या कहेंगे, घंटा खड़े रहो या 10 मिनट खड़े रहो, तो ये मजबूरी है। तो आप इतना कह सकते हैं चाबी फलां जगह पे पड़ी हुई है, मेरा मोबाइल कहाँ है, फलां जगह पे पड़ा हुआ है, या कोई और इसका मतलब की बात है। इसी तरह मस्जिद में मर्द हजरात हैं, आप लोग हैं, आप सूरत इखलास वहाँ पढ़ रहे हैं, तो कोई सलाम कर देता तो आप इशारे से जवाब दे देते हैं। इस कोई दुनिया की बात करता तो आप उसको इशारा कर दें, भाई थोड़े ठहर, जो 10 मिनट का अमल है, मैं उसके बाद तुम्हें जवाब दे देता हूँ। लेकिन अगर किसी ने आप मोटरसाइकिल पे आए हुए हैं, आपका बेटा साथ है, वो कहता है चाबी दे दें, चाबी कहाँ है, या और कैसी कोई चीज़ मांगता है, तो उससे आप एक आध फिक्रा बाअमर मजबूरी बोलना भी पड़ जाए तो आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप बातें करेंगे फिर इस अमल की तासीर नहीं आएगी, क्योंकि ये आमाल हमने रूहानी ताकत को हासिल करने के लिए कर रहे हैं ताकि हमारी ज़ुबान के अंदर तासीर हो। तो जो ज़ुबान कुरान पढ़ रही है, अल्लाह का जिक्र कर रही है, साथ दुनिया की बातें करेगी, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या बात इरशाद फरमाई है कि दुनिया की बातों में वबा है और अल्लाह के जिक्र में शिफा है। तो फिर शिफा और वबा जब इकट्ठे चलेंगे तो आखिर पे जाके ये बीमारी बन जाएंगे जिसका नाम रज्जत है। जो मैं तंजन या मजाक करते हुए या प्यार से समझाते हुए अपनी माँओं बहनों बेटियों को कहता रहता हूँ कि तुमने शनील की रज़ाइयाँ ले गए तो दुपट्टे चादरें ओढ़ के टीवी लगा के जो वज़ाइफ किए हैं और दुनिया की बातें करते हुए किए हैं, इसलिए तो उनको छेड़ता हूं कि उनको अपनी हरकत के ऊपर शर्म आए कि हम क्या करती रही हैं। अब क्या है कि एक तरफ से जिक्र चल रहा है, शिफा है, एक तरफ से दुनिया की बातें हो रही हैं, आगे टीवी लगा हुआ है, एक तरफ से वबा है। जब शिफा और वबा इकट्ठे हुए तो उससे जो बीमारी पैदा हुई उसका नाम क्या है, रज्जत हो गई। नफ़े की बजाय हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो ये आपने अमल जब कर रहे हैं बाद नमाज फजर, अगर बाअमर मजबूरी को एक आध फिक्रा बोलना पड़ जाए किसी दिन तो आप बोल सकते हैं, लेकिन आपने अपने ताईं एहतियात करनी है कि मैं जब ये पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो मैंने किसी से कलाम नहीं करना। अब यहाँ एक और नुक्ता भी है, इस अमल के अंदर ये शर्त भी नहीं है कि आपने मस्जिद से पढ़े बगैर निकल नहीं सकते। अगर किसी वक्त जल्दी है, घर में आना है, तो आप सिर्फ बोले नहीं पढ़ते हुए आ जाए, बोले नहीं पढ़ते हुए आ जाए। लेकिन अफजल क्या है कि एक जगह पे वहीं बैठ के पढ़ें। उसकी मैं वजह बताऊंगा कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो शर्त आयद की है इसके अंदर हिकमत है। जब हमने ये शर्त तोड़ी है तभी तुम्हारा बेड़ा गर्क हुआ है। बज़ाहिर हदीस पाक के अल्फाज से आपको कोई सख्ती नजर नहीं आ रही, जहां नमाज पढ़ी है वहीं बैठ के कलाम किए बगैर 100 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी तो 50 सदीकों का सवाब अल्लाह पाक जो वो अता फरमाएगा। अब जितनी बातें मैंने आप हजरात की खिदमत में अर्ज की हैं, वो मैंने रायतें जो दी हैं वो सारी की सारी क्या हैं, बाअमर मजबूरी। अगर मजबूरी नहीं है तो माँ बहन बेटियां जहां नमाज पढ़ी है वहीं जाए नमाज पे बैठ के पढ़ेंगी।
اگر مجبوری ہے، بچے کا فیڈر بنانا ہے، کچن میں جانا ہے، گھر کا دروازہ کھولنا ہے، ماسی آ گئی ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ اٹھ کے کام کر سکتی ہیں، لیکن اس کو اپنا معمول نہیں بنا لینا۔ کسی دن مجبوری ہو تو یہ کام کر سکتے ہیں۔ بے نہیں مرد حضرات ہے، کسی دن گھر میں مجبوری ہے، جلدی آنا ہے، تو آپ پڑھتے ہوئے آ جائیں، کلام نہ کریں، وہاں نہ بیٹھیں۔ تو یہ ساری رعایتیں کب ہیں؟ اگر مجبوری ہو، یعنی حالت فرار ہو تو میری باتوں سے آپ نفع اٹھا سکتے ہیں، اگر حالت قرار ہو تو پھر اسی مقام پہ بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہوگا۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ دو طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ جو ہے وہ سیدہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہوا ہے۔ اتنا پیارا طریقہ ہے، اتنا پیارا اور سادہ آسان طریقہ ہے۔ میں نے کیا بات کہی تھی کہ سنتے جاؤ گے تو روتے جاؤ گے، کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سادہ، آسان، محفوظ، نورانی زندگی چھوڑ کے جس رستے کا انتخاب کیا، اس ہر رستے کے اوپر ڈاکو تھا، رازن تھا، لٹیرا بیٹھا تھا، جو عزتیں بھی لوٹتے رہے، مال بھی لوٹتے رہے اور ایمان بھی لوٹ کے لے گئے۔ سب کچھ لوٹ کے بھی انہیں ٹھنڈ نہیں پڑی، اور ابھی بھی کہتے ہیں اور پڑھو اور پڑھو، کچھ نہیں ہوتا پڑھنے سے، اور پڑھو اور پڑھو۔ پھر قیامت پہ قیامت یہ ہے کہ جب لوگوں کو شعور آ گیا ہے کہ ہم ان کے وظائف پڑھ کے ہی رجت کا شکار ہوئے، ہم برباد ہو گئے، ابھی بھی انہیں ٹھنڈ نہیں پڑی، ابھی بھی کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ، ہم تمہاری رجت کا علاج کرتے ہیں، ہم تمہاری رجت کا علاج کرتے ہیں۔ ان بے شرموں کو 8 مہینے پہلے خود معلوم نہیں تھا کہ رجت کیا ہوتی ہے اور جس کی وجوہات کیا ہیں۔ وہ تو ہم آئے دن ہم کھول رہے ہیں تو ان کی آنکھیں اپنی کھلی ہیں، یہ خود لوگ بیمار ہیں، تو یہ تمہارا علاج کیا کریں گے؟ لیکن ان کو ٹھنڈ ابھی بھی نہیں پڑی، ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، آخر تک دیکھیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جیسے یوں ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کرو گے تو تمہارے حالات بدلیں گے۔ ٹھنڈ ابھی بھی نہیں پڑی، شرم ابھی بھی نہیں آئی، شرم ابھی بھی نہیں آئی کہ ہم نے امت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے دور کر دیا، مبارک زندگی سے دور کر دیا۔ ابھی میں بات مکمل کروں گا تو ایک طرف میں آپ کا دھیان دلاؤں گا، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا والوں کا بھی، اور اگر واقعی ایمان ہوگا، شرم ہوگی، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے، دل بھی روئے گا، اور آپ پچھتائیں گے کہ واقعی ہم نے یہ غلطی کی ہے۔ یعنی وظائف کا جو سائیڈ ایفیکٹ آیا ہے یہ واقعی ہمارے اندر ہے۔ تو یہ جو اگلا عمل ہے تیسرا، وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رات سونے کے لیے بستر پہ جاؤ، کیا کرو؟ سونے کے لیے بستر پہ، ذرا جاگتے رہیے گا اور دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ عمل سننا ہے۔ آپ کہیں گے حضرت صاحب عمل کیا بتایا آپ نے؟ ٹھنڈ ڈال دی۔ بھائی ٹھنڈ میں نے نہیں ڈالی، جن کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے ڈالی ہے، میں تو پہنچا رہا ہوں، میں تو محض بول رہا ہوں، یہ عمل میرا تھوڑا ہی ہے۔ جب ٹھنڈ محسوس ہو سینے میں، دل میں، تو کملی والے پہ پیار سے درود پڑھنا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رات سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو دائیں کروٹ لیٹو۔ کیا کرو؟ دائیں کروٹ، یعنی اس طرف جو ہے وہ لیٹو۔ تو دائیں کروٹ لیٹ کے جس نے 100 بار، کتنی بار؟ 100 بار سورۃ اخلاص پڑھی، 100 بار جس نے سورۃ اخلاص پڑھی دائیں کروٹ لیٹ کے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن رب اس کو آواز دے گا کہ تو دائیں کروٹ لیٹ کے رات سونے سے پہلے 100 بار سورۃ اخلاص پڑھتا رہا ہے، بس اب دائیں طرف سے جنت میں داخل ہو جا، اب بس دائیں طرف سے ہی جنت میں داخل ہو جا۔ اب اس کے اندر کیا راز ہے کہ کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی ترازو نہیں لگے گا، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اللہ اتنا راضی ہوگا کہ رات سونے سے پہلے تو دائیں طرف کروٹ لے کے 100 بار سورۃ اخلاص پڑھتا رہا ہے، اب تو دائیں طرف سے، یعنی جو مجمع کھڑا ہوگا میدان محشر میں، تو رب کی طرف سے اذن کیا آئے گا کہ دائیں طرف سے، جو اس وقت دائیں طرف بنتی ہوگی بس اس میں داخل ہو جا، وہی جنت تیری ہے۔ پہلے عمل کے اندر بھی 100 بار ہے، دوسرے عمل کے اندر بھی 100 بار ہے، اور تیسرے عمل کے اندر بھی 100 بار ہے۔ اب اللہ والو یہ جو عمل میں نے آپ بتایا ہے، یعنی عمل نمبر 3، 100 بار سورۃ اخلاص رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے دائیں کروٹ لیٹ کے۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ جس طرح عمل نمبر 2 میں نے بتایا کہ وہ دن کا وقت ہے، آپ کو کوئی بلا بھی سکتا ہے، اس عمل کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ رات کو تھک کے لیٹے ہیں،
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بستر پہ جو ہی لیٹتے ہیں انہیں نیند آ جاتی ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آدھا گھنٹہ جاگتے رہتے ہیں انہیں دیر سے نیند آتی ہے. لیکن خاص طور پہ جب قرآن پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، نبی علیہ السلام پہ درود پڑھیں گے تو غنودگی جلدی آ جاتی ہے، نیند جلدی آ جاتی ہے. شیطان کی طرف سے بھی حالہ شیری ہوتی ہے کہ سوئیں تاکہ یہ ذکر سے محروم رہے. تو کوئی بھی ان عوامل میں سے کوئی بھی آپ کے اوپر اثر انداز بھی بات ہو سکتی ہے. اس کے اندر حسن یہ ہے، یعنی اگلی پہلی بات جو آپ کو ٹھنڈ ڈلی ہے کہ رات سوئے سے 100 بار پڑھنی ہے، نہ بیٹھنے کی شرط، نہ بیٹھنے کی شرط، نہ کوئی اور وقت کی شرط. جب سوئیں، رات کو 8 بجے سوتے ہیں، 9 بجے سوتے ہیں، 10 بجے سوتے ہیں، رات 2 بجے سوتے ہیں، جب سوئیں بس سوتے سوتے پڑھ دینا. اور دوسری اس کے اندر مٹھاس کیا ہے، نفع کیا ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں، آپ نے 10 بار پڑھی، 15 بار پڑھی، 50 بار پڑھی، پڑھتے پڑھتے سو گئے، پڑھو گے 50 بار ثواب 100 کا ملے گا، پڑھو گے 3 بار ثواب 100 کا ملے گا. کیوں؟ تیرا ارادہ 100 بار پڑھنے کا تھا. تو جب تو اپنے اوپر قادر نہ رہا، تیری آنکھ لگ گئی تھکاوٹ کی وجہ سے، نیند کا غلبہ ہوا، تیری آنکھ لگ گئی، تو اللہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ اعمال کو نہیں دیکھتا، اللہ اعمال کے اندر اخلاص کو دیکھتا ہے، جذبوں کو دیکھتا ہے، ارادوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے. انما الاعمال بالنیات. تو آپ بستر پہ لیٹے تھے، یوں کروٹ لے کے دائیں طرف کتنی بار پڑھنے کے لیے؟ 50 بار، 100 بار. پڑھ نہ پائے ثواب 100 کا ملے گا. 70 پہ جا کے آنکھ لگ جائے، 90 پہ جا کے آنکھ لگ جائے، 79 پہ جا کے آنکھ لگ جائے، یا جیسا میں نے کہا 8-10 بار ہی پڑھی ہے تو آنکھ لگ جائے، ثواب 100 کا ملے گا. اگلی بات جب آپ کی آنکھ لگ گئی تو یہ آپ کے دماغ جو ہے، اس کا جو پروسیسر ہے، یہ وہیں پہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، بند ہو جائے گا. تو جب یہ بند ہوگا تو آپ کیا کر رہے تھے؟ بند ہونے سے پہلے سورۃ اخلاص پڑھ رہے، رات کو 5 بار، 2 بار، 3 بار. جب بھی آپ کی آنکھ کھلے گی، جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے دوبارہ شروع ہوگا. جب آنکھ کھلے گی آپ کی زبان پہ سورۃ اخلاص ہوگی، اور جب بھی تھوڑی سی نیند کچی ہوگی آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں بھی سورۃ اخلاص چلتی رہے گی. یعنی ساری رات سورۃ اخلاص ہوگی اور آپ ہوں گے. درمیان میں سو گے، 100 بار پڑھ کے سو گے. کیوں؟ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں موت آئے گی، پھر جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. تو نیند موت کی کیا ہے؟ بہن ہے. تو جس حال میں ہم سوئیں گے اسی حال میں اٹھیں گے. تو جب رات کو ہم سوئیں گے سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے، تو جب بھی ہماری آنکھ کھلے گی تو سورۃ اخلاص دماغ جہاں سے رکا تھا وہیں سے دوبارہ چلے گا. جو بات اس کے اندر تھی میموری کے اندر، وہی بات دوبارہ ہمارے سامنے آئے گی اور ہماری زبان کو بس سورۃ اخلاص جاری ہو جائے گی. تو لوگوں ساری رات آپ سورۃ اخلاص پڑھتے رہو گے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 100 بار سورۃ اخلاص پڑھی تو رب کیا فرمائے گا کہ دائیں کروٹ تو لیٹ کے پڑھتا رہے، دائیں طرف سے جنت میں داخل ہو جا. کیوں؟ وہ ساری رات عبادت میں رہے گا، ساری رات سورۃ اخلاص کے ذکر میں رہے گا. فرض کیا آج کوئی سورۃ اخلاص کا یہ عمل سن کے کرنا شروع کر دیتا ہے میرا بیان سننے کے بعد. وہ رات کو 50 بار اس نے پڑھی یا 100 بار پڑھی یا 80 بار پڑھی، اس کی آنکھ لگ گئی. تو جتنی بار آنکھ کھلے گی اس کی زبان پہ کیا آئے گا؟ سورۃ اخلاص. دماغ میں کیا چل رہی ہوگی؟ سورۃ اخلاص. خوابوں میں کیا چل رہا ہوگا؟ سورۃ اخلاص. ایسے ہی اگر وہی رات اس کی آخری ہوئی تو پھر جب اللہ والو قبر میں اٹھے گا تو وہ کیا کہے گا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب خود سوچو اس کا کوئی حساب ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی، زمین و آسمان کی بنیاد سورۃ اخلاص کے اوپر ہے. جس سورت کے اوپر اس زمین و آسمان کی بنیاد ہے، اللہ والو اس کے فضائل کو، اس کے اجر و ثواب کے، اس کے اجر و ثواب کو، اس کے فیض و برکات کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ یہ لینے والا ہی جانتا ہے یا دینے والا جانتا ہے. اب یہ رات اس کی آخری ہے.
تو وہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہوا باوضو جو ہے بستر پہ گیا، دائیں کروٹ لیٹا، سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کی، 100 بار 50 بار 90 بار جہاں کہیں بھی تھا وہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کے بعد روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ تو جو ہی رب قبر میں روح کو لٹائے گا تو جو روح کام کر رہی تھی دماغ اس کو وہی حکم دے گا، وہ روح دوبارہ سورۃ اخلاص پڑھے گی، وہی زبان پہ جاری ہوگی۔ ادھر فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، تو کیا کہے گا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب فرما دیجئے، یعنی اس کے اندر مخفی طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا ہے۔ کل کے اندر کیا ہے؟ کل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، ان سے کہیں۔ یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو قل هو اللہ احد کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تو حضور کی روحانی طور پہ موجودگی بھی قبر میں ہو گئی اور اللہ کی توحید بھی بیان ہو گئی، اللہ کی توحید بھی بیان ہو گئی۔ تو جب نبی کا ذکر آ گیا تو شریعت بھی نبی کی ہو گئی، تو تینوں سوالوں کا جواب بھی ان 4 آیات کے اندر ہی ہے۔ تو اللہ والو اب مجھے بتاؤ اس سے کوئی حساب ہوگا؟ تو یہی بات حدیث پاک میں ہے کہ رب کیا فرمائے گا کہ تو دائیں کروٹ لیٹ کے پڑھتا رہے، بس دائیں ہاتھ نیواں نیواں ہو کے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ والو یہ فیض و برکات یا یہ بشارتیں کسی بزرگ کے بنائے ہوئے عمل کے ساتھ ہے، چاہے وہ کوئی بھی بزرگ ہو، یا کسی عمل کے گھڑے ہوئے وظیفے کے ساتھ ہے، یہ بشارتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ آج ہم نے یہ اعمال چھوڑ دیے اور ہم کدھر لگ گئے؟ پیروں کے بنائے ہوئے وظیفوں کی طرف، اور پڑھ پڑھ کے جس طرح گاجنے کھا کھا کے وہ کیا کہتے ہیں، گونگلو کھا کھا کے پیٹ افارا ہوا، اسی طرح ہم نے جو ہے وہ بد پرہیزیاں کی، کبھی کوئی وظیفہ کبھی کوئی وظیفہ، کبھی چھوڑا کبھی کچھ کھایا کبھی کچھ کیا، اس سے کیا ہوا؟ ہماری روح کو افارا ہو گیا ہے۔ اب وہ پیٹ کے اندر گیس بھر جائے، ہوا بھر جائے، افارا ہو جائے، جب تک جو کچھ کھایا ہے وہ نکلے گا نہیں، سکون آئے گا؟ یہ نکالنا کس نے ہے؟ یہ نکالنا کس نے ہے؟ اب بولتے کیوں نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ اب جس نے کھایا ہے، اب شرم آ گئی ہے، اتنی شرمندگی ہو گئی ہے کہ بھائی جس نے کھایا ہے اس نے نکالنا ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ تو یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہا جو میں 8 مہینے سے چیخ رہا ہوں کہ رجعت کا علاج دنیا بھر میں کسی کے پاس نہیں ہے؟ یہ بدبخت عامل جو تمہیں بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ ہم تمہاری رجعت کا علاج کر دیتے ہیں، میں نے عقلی دلیل دے کے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ شلجم آپ نے کھائے، گونگلو آپ نے کھائے، گاجریں آپ نے کھائی، آلو آپ نے کھائے، بد پرہیزیاں آپ نے کی، اب پیٹ کو ہو گیا افارا، تو یہ جو سب کچھ بھرا ہوا ہے اس دیگ کے اندر، یہ نکالنا کس نے ہے؟ جس نے کھایا ہے، جس نے کھایا ہے۔ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ صرف ہاضمے کے لیے آپ کو گولی دے دے گا، حکیم کے پاس جاؤ گے وہ پھکی دے دے گا، ہومیوپیتھی کے پاس جاؤ گے وہ ڈراپس دے دے گا، تو وہ تو اسباب ہیں کہ بھائی کسی طرح نکل جائے۔ نکالنا کس نے ہے؟ جس نے کھایا ہے۔ بے نہیں اللہ والو، رجعت کو، روح کے افارے کو ختم کس نے کرنا ہے؟ جس نے وظیفے پڑھے ہیں۔ ہم نے صرف رستہ بتانا ہے کہ یہ کرو تو اس سے ہو جائے گا۔ جس طرح جسم کا معاملہ تھا تو ہم نے کہا گولی کھا لو، پھکی کھا لو، ڈراپس لے لو، پودینے کا پانی پی لو، سونف کا پانی پی لو، اجوائن کا عرق پی لو، وغیرہ وغیرہ، ٹوٹکے کر لو یا دوائی کھا لو، ہم تو یہی کچھ کر سکتے ہیں نا۔ تو بہن ہی جب روح کا معاملہ ہوگا تو اللہ والو ہم ادھر بھی ٹوٹکے ہی کریں گے کہ یہ کر لو یہ کر لو۔ کرنا کس نے ہے؟ جو بیمار ہے، جس نے روح کو بیمار کیا ہوا ہے یا جس کو رجعت جو ہے وہ ہو گئی ہوئی۔ تو اللہ یہ جو 3 اعمال ابھی تک میں نے بتائے ہیں، یہ تینوں اعمال کن فیکون کے ہیں۔ جب ان اعمال کو آپ کرتے رہیں گے، جو آپ کی زبان میں تاثیر آتی رہے گی، جس کام کو بھی کرنے سے پہلے یہ عمل کرو گے، یا رات کا کوئی عمل کیا ہوا ہے، رات والا عمل پکڑ لیتے ہیں، صبح والا عمل پکڑ لیتے ہیں، تو کوئی کام بھی آپ نے کرنا ہے اس سے پہلے یہ عمل کیا ہوا ہے، جس کام کو ہاتھ ڈالو گے بس تم کن کہو گے، اللہ فیکون کر دے گا، اللہ فیکون کر دے گا۔ 3 اعمال ہو گئے۔ اب چوتھا اور آخری عمل جو کن فیکون کا ہے،
सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला ने रवायत की इस हदीस पाक को, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने 4 रकात नमाज नफल पढ़ी, 4 रकात नमाज नफल पढ़ी, ये 2-2 रखते करके भी आप पढ़ सकते हैं और 4 इकट्ठी की नीयत भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। 4 रकात नमाज नफल पढ़ी, हर रकत के अंदर 25 मरतबा सूरत इखलास कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ी। जब वो सलाम फेरेगा तो अल्लाह उसके 50 सालों के गुनाह वो माफ़ करेगा जो ज़िंदगी में माजी में कर चुका है, और 50 साल आइंदा आने वाले सालों के अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देगा। एक दफ़ा ये अमल करेंगे, आज फर्क की आज बयान सुन रहे हैं, आज आपने अमल किया तो आपकी उम्र 40-45 साल 50 साल है, तो पिछला खाता साफ हो गया, आगे भी 50 साल आप महफूज हो गया, आपकी इंश्योरेंस हो गई। तो अल्लाह जब एक बार ये अमल किया तो रूह की सारी गलाजत गंद सारा उतर जाएगा, जो गलत वज़ाइफ पढ़ पढ़ के या गुनाह कर कर के नजासत है, नहूसत है, सब से रूह जो है वो उन आलूदगियों से, उन आलाइशों से पाक हो जाएगी। जब बार बार या रोज़ाना रात को या दिन में किसी वक्त भी अमल करते रहेंगे तो रूह में नूरानियत आती जाएगी, आप रज्जत से निकलते जाएंगे, या जिन मसाइल के लिए आप पढ़ रहे हैं उन मसाइल से आप निकलते जाएंगे। अब ये 4 अमाल हो गए, ये 4 अमाल हो गए। अब इनके साथ बुनियादी शर्त है, जितनी बातें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, पहले मैंने उनका लुबे लुबाब, उनका मफहूम उन 4 अमाल का आप तक पहुंचा दिया है। अब क्योंकि ये अमाल जो हैं, ये जो अमाल हैं, ये अमाल अमलियात की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी अमलियात नबवी से ताल्लुक़ रखते हैं, अमलियात नबी से, यानी वज़ाइफ है। तो मैं क्या कहता हूं कि जब लफ्ज़ वजीफा आ जाएगा, लफ्ज़ वजीफा आ जाएगा, लफ्ज़ जिक्र आ जाएगा, लफ्ज़ विरद आ जाएगा, या लफ्ज़ अमल आ जाएगा, कोई भी आप लफ्ज़ बोलते हैं, ख़ास तौर पे हमारे इलाके में लफ्ज़ वजीफा बोला जाता है। जब लफ्ज़ वजीफा आ जाएगा तो फौरन वज़ाइफ की शराइत लागू होंगे। जिस तरह आपने नमाज पढ़नी है तो फौरन नमाज की शराइत लागू होंगी, आप वजू करेंगे फिर वजू की शराइत लागू होंगी, फिर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज की शराइत लागू होंगी। बेनही जब आप किसी अमल को वजीफा बनाएंगे तो ये 4 अमाल को आप क्या बनाएंगे, अपना वजीफा। रोजाना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वजीफा। जब वजीफा बनाएंगे तो अल्लाह वालों किसकी शराइत लागू होंगी, वज़ाइफ की। यही बात आप लोगों को समझ नहीं आई, या हमारे पेशवा जो हैं इन्हें समझ नहीं आई। मुझे समझ नहीं आती कि लोग इनको बुजुर्ग मानते हैं, मैं तो इनको बुजुर्ग की बे भी नहीं मानता। जिस बुजुर्ग को यही मालूम नहीं है कि अमलियात की शराइत क्या है, या जो मैं पढ़ने लगा हूं ये क्या है, तो अल्लाह बोलो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर ना हो और शरीयत का हिजाब या पर्दा ना हो, शरीयत रुकावट ना हो, आज एक पेशवा भी ढूंढे नहीं मिल सकता। ये हाल है उम्मत का, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, उम्मत का। जो हैं वो मंजरे आम पे नहीं है, कहां है अल्लाह ही जानता है। ये तो हो ही नहीं सकता कि है नहीं, है तो जरूर है, कहां है कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। तो जिनको मैं आप जानते हैं उनके पल्ले कोई चीज नहीं है। जिनको यही मालूम नहीं है कि शराइत क्या होती, जो खुद उजड़े हुए हैं, पीरों के घरों के घर, मौलवियों के घरों के घर उजड़े हैं, आमलीन जो तुझे फंसा रहे हैं या जिन्होंने तुझे रजत में फंसाया है, ये खुद उजड़े हुए हैं, इन्हें खुद मालूम नहीं है। और जिनको मालूम है वो बताते नहीं है कि हमारी दुकानदार जाती है, हमारी दुकानदार जाती है। तो अल्लाह जब अमल का लफ्ज़ आ गया, या ख़ास तौर पे हमारी ज़ुबान मुकामी में वजीफ़े का लफ्ज़ आ गया, या कोई अमल आपने चुन लिया, इंतखाब कर लिया इन 4 में से कि ये मैं करूँगा, या जिस तरह किसी ने कहा जी मैं बरकत के लिए रोज़ाना 100 मरतबा सूरत इखलास पढ़ा करूँगा, अब ये क्या बन जाएगा, वजीफ़ा। जो ही वजीफा बन जाएगा अब वज़ाइफ की शराइत लागू होंगी। आप लोगों को आमलीन से, अपने उस्तादों से, अपने मुर्शिद से, अपने हादी से ये पूछना चाहिए था कि इसके साथ कोई इजाज़त भी है। आपने ये पूछा, उसने ये बताया, आपने पूछा कोई हदिया है, उसने कहा जी हाँ जी है, आपने दिया, उसने ले लिया। हदिये तक तो बात हुई, हद की बात ना हुई, हदूद की बात ना हुई, सिर्फ हदिये की बात हुई, यानी पेट की बात हुई। आपने खुद भी अगर पूछा तो यही पूछा, हजरत साहब इसका कोई हदिया है, मुर्शिद पास इसका कोई हदिया है, उस्ताद जी इसका कोई हदिया है, उसने भी क्या
आउंदा है तो आउन दो, दे रहा है, उसने लिया जेब में डाला। तो बात किसकी करनी थी? हदूदो क़ियूद की बात करनी थी कि कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, किस वक्त पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, या जिससे मैं ये अमल ले रहा हूं ये खुद भी उसका साबिक़ अमल है, इसने खुद भी किया हुआ है। इन बातों पे गौर ना हुई, बात किस कहां तक रही, हदिया है कि नहीं, या जिसने हदिया नहीं देना था उन्होंने क्या वजीफा तो ले ले आए, ए ना वे शाफी आवाज मार ले कन्नी बचाओ तो नीवे नीवे होके निकल जाओ, नीवे नीवे होके निकल जाओ। जिस तरह हम वो मुलाकात करते हैं ना, तो लोग मुलाकात करने के बाद पीछे मुड़ के भी नहीं देखते कि कुछ देना ना पड़ जाए, कुछ देना ना पड़ जाए। माशाल्लाह ऐसे सुलझे हुए खानदान आते हैं ना, ऐसे सुलझे हुए यानी नस्ली खानदान, जब मुलाकात करनी है उछल उछल के आ रहे होते हैं, मैनू पहला भेजो तो मैनू पहला भेजो। जब मतलब निकल जाता है तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते कि कोई खानका की खिदमत, कोई हजरत साहब खानका का काम ना कह दे, या कोई हदिया ना देना पै जाए, निकलो निकलो चुप कर, अगे ही बड़े उजड़े हैं, निकलो निकलो। तो ये हमारे आते हैं, लेकिन जहां लूटते हैं लोग वहां खुद पूछ रहे हैं, ये जी मैं फलां अमल करना है, इसका कितना हदिया होगा? वो अगले फिर कहते हैं 20,000 भेज दो। तो मेरे शेख रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया कि मुफ्त फैज़ की कदर नहीं है, इसलिए लाला परेशान नहीं होना, हम तो हुजूर की नौकरी करते हैं, हमें तो इन बातों का से कोई गर्ज नहीं है। सिर्फ तकलीफ जो होती है वो इंसानों के रवैये से होती है, इंसानों के रवैये से होती है कि इंसान जो किसी का हक है जब वो दबाता है, अब बाज़ दफ़ा होता है उसको उस हक की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन जब वो बेजा दबा लिया जाता है उसके रवैये से तकलीफ होती है, बाकी जो उसने दबाया है उसकी ज़रूरत बंदे को नहीं होती। तो खैर जो करते हैं वो भी उनका अपना ज़र्फ़ है, जो नहीं करते उनका भी अपना ज़र्फ़ है। तो अर्ज़ करने का मकसूद सिर्फ इतना है कि हमने अगर बात खोली भी है तो कहाँ तक खोली है? सिर्फ हदिये तक, हदूद तक नहीं। अब अल्लाह जब आपने सूरत इखलास के इन 4 अमाल में से कोई एक अमल भी मुंतखब किया, तो इन 4 अमाल में से जो 3 अमल पहले वाले हैं उसका तरीका और होगा, जो नमाज के अंदर सूरत इखलास पढ़नी उसका तरीका और होगा, उसको अलहदा कर देते हैं। अब इन 4 में से 3 रह गए, तो 3 में से कोई एक अमल भी आप मुंतखब करेंगे, चाहे आप दिन में किसी मरतबा भी सूरत इखलास 100 बार पढ़ते हैं, एक ये हो गया। दूसरा ये बाद नमाज फजर वाला आप मुंतखब करते हैं, या आप बाद नमाज इशा या सोने से पहले वाला मुंतखब करते हैं, इनमें कोई एक ही करेंगे ना। जब भी ये अमल करना है, क्या करना है? जब भी ये अमल करना है, पहली बात कि बगैर वजू के नहीं करना, बगैर वजू के नहीं करना। और अगर अय्याम के दिन चल रहे हैं, नापाकी के दिन हैं, तो वो एक शरई उज़र है, वो औरतों को रायत है। अपनी अमूमी तरतीब नहीं बना लेनी कि मैंने पढ़ना ही वजू के बगैर है। ये अमाल हैं कुन फयाकून के, हमें तासीर चाहिए। जब हम शराइत पूरी नहीं करेंगे तो हमारी ज़ुबान में वो तासीर नहीं आएगी। तो हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि इन अमाल को वजू के साथ करना है। समझ आ गई? पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जब ये अमल करना है, इन तीनों में से कोई भी जिसका आप इंतखाब करेंगे, तो पहले आप कड़ा देंगे। पहले क्या करेंगे? कड़ा देंगे। आप अपना हसार करेंगे, 2 हसार करेंगे। 3 मरतबा आप आयतल कुर्सी पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, अव्वलो आखिर एक एक बार दुरूद इब्राहिम। अपने हाथों पे यूं फूंक मार के अपने हाथ पूरे बदन के ऊपर फेरेंगे। जहां जहां तक आपके हाथ जाएंगे ये आपका कौन सा हसार हो जाएगा? बदनी हसार हो जाएगा। फिर आपने अपने घर बार का यहां से तसव्वुर करके ऐसे हाथ घुमा के जहां से शुरू किया था वहां लाएंगे, इसको लॉक कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? रूहानी हसार। ये 2 हसार आप करेंगे। 2 हसार करने के बाद आपने अमल करना है। 2 हसार करने के बाद आपने अमल करना है। अब ये कितनी शराइत मैंने बता दी? 2, एक वजू के साथ, एक हसार के साथ। और तीसरी शर्त जो लागू होगी वो ये कि जब सूरत इखलास पहली बार पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगे हर बार आप बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ेंगे, हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ेंगे। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह हदीस पाक में जो अल्फाज आए हैं वो क्या है? सूरत इखलास। ये तफसील सारी कौन बताएगा? जो मुर्शिद होगा, जो हादी होगा। जैसे हदीस होती है तो मुहद्दिस उसकी शरह को बयान करता है,
قرآن کی آیت ہوتی ہے تو مفسر قرآن اس کی تفسیر کو بیان کرتا ہے، اس کو کھولتا ہے۔ بے نہیں جو عامل ہوگا، استاد ہوگا، مرشد ہوگا، صاحب عمل ہوگا، وہ پھر اس حدیث کے اندر ٹٹولے گا، ہر چیز کو پرکھے گا، پھر اس کو عملیات کی دنیا میں لا کے اس کے اوپر شرائط کو لاگو کرے گا۔ تو اب پہلی شرط اس پہ کیا لاگو ہوگی؟ وضو۔ دوسری کیا ہوگی؟ حصار۔ اور تیسری کیا ہوگی کہ ہر بار ہم بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور تیسری شرط کیا لاگو ہوگی کہ اول و آخر 7 بار درود ابراہیم بھی پڑھا جائے گا۔ اور اگر وقت کم ہو تو چھوٹا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ آپ کے اوپر ہے، لیکن درود ابراہیم پڑھیں گے تو نفع سب سے زیادہ ہوگا۔ تو اب اللہ بڑھو، یہ 4 بنیادی شرائط ہے، 4 بنیادی شرائط ہے۔ 5ویں اس کے اوپر لاگو ہونی تھی، وہ اس لیے لاگو نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لاگو کر دی ہے۔ 5ویں شرط جو میں نے لاگو کرنی تھی وہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لاگو کر دی ہے۔ وہ کون سی لاگو کی ہے کہ بعد نماز فجر پڑھنی۔ اب یہ 7 آ گئی، گھڑی آ گئی۔ اگر آپ نے عمل منتخب کیا رات والا تو سونے سے پہلے ہے۔ پھر اگلی شرط بھی اللہ کے نبی نے خود لاگو کر دی کہ دائیں کروٹ لیٹ کے پڑھنی ہے۔ تو وہ ساری باتیں حدیث میں پیچھے آ چکی ہیں، جو میں نے سمجھانی تھی وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو خود جو ہے وہ سمجھا دی۔ اب یہ 5 شرطیں ہیں جو میں نے بتائی، کتنی؟ 5۔ پہلی کیا ہے؟ وضو کے ساتھ، حصار، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور اگلا کیا ہے؟ اول و آخر درود پاک، اور 5ویں ہے 7، یعنی گھڑی، فجر کے بعد پڑھ رہے ہیں، عشاء کے بعد پڑھ رہے ہیں، زور کے بعد پڑھ رہے ہیں، کوئی ایک وقت کا آپ نے انتخاب کرنا جو آپ کو پسند ہے۔ یہ 5 شرطیں ہوگی۔ 6ٹھی شرط جو لاگو ہوگی وہ یہ کہ چلتے پھرتے نہیں پڑھنا، ایک جگہ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ اب میں نے بیان کے شروع میں رائتیں دی ہیں تو میں نے ساتھ یہ بھی بولا ہے کہ یہ رائتیں ساری میں ان لوگوں کو دے رہا ہوں جن کا کوئی عذر ہے، شرعی عذر ہے۔ جب چلتے پھرتے پڑھو گے بس اللہ والو، پھر یہی عمل تیری تباہی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آج کے دور میں چلتے پھرتے آپ یہ کام، وظیفے نہیں کر سکتے۔ امت کا بیڑا غرق، گھروں کے گھر اجڑے ہیں، معصوم مائیں، اللہ ماما اللہ دیاں گاواں، یعنی ان بیچاریوں کے پاس نہ علم تھا۔ مردوں کا یہ حال ہے، مرد تو دور کی بات، میں پیشواؤں کو روتا ہوں، عوام بیچاری کو کیا کہیں، عوام کو کیا کہیں ہیں۔ عوام کا تو ایک قلیل حصہ ہے جو زج کرتا ہے، ہمیں ذلیل کرتا ہے، جس سے ہم تنگ ہیں، تو وہ تو ہوتا ہے ہر معاشرے میں، وہ تو لالچی لوگ ہیں۔ جو عمومی طور پہ عوام الناس ہے 99%، وہ تو بیچاری لا علمی میں ماری گئی ہے۔ جب میں نماز پڑھا رہا ہوں، مجھے خود ہی نماز نہیں آتی، تو میرے پیچھے 200 بندہ نماز پڑھا ہے، وہ بیچارہ کیا پڑھے گا؟ ہم تو رونا رو رہے ہیں کہ پیشواؤں کو معلوم نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جمعرات پیشوا آئے ہوتے، تو کتنے ہیں جو شرم کے مارے بات نہیں کرتے کہ یار جب یہ ہماری بات جائے گی کہیں حضرت صاحب سوشل میڈیا پہ ہمارا نام نہ لے لے، یا ہم وہاں جائیں لوگ ہمیں پہچان لیں گے، تو وہ کیا ہے ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، جی ہمیں رہنمائی کر دیں اپنے مقام پہ رہتے ہوئے، تو ہم جو ان کی خدمت کرتے ہیں کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ چلتے پھرتے اللہ والو اس دور کے اندر آپ وظائف نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو اس کی عقلی دلیل دیتا ہوں۔ پہلے 500 سال جو تھے امت کے، اب ہماری جو عمر ہے امت کی وہ کم و بیش 1500 سال ہونے والی ہے، 1500 سال ہونے والی ہے۔ پہلے 500، 550 یا حد 600 سال، اس سے اوپر نہیں آپ جا سکتے۔ 550 سال عمر، 550، 600 تک بھی چلو کہہ لو، یہ جو پہلے والا حصہ ہے یہ ہمارا تھا تقوی کا۔ اس کے اندر ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، اس کے اندر ہی خلافت کا زمانہ بھی ہے، اس کے اندر ہی تابعین کا دور بھی ہے، اس کے اندر ہی تبع تابعین کا دور بھی ہے، اس کے اندر ہی ائمہ کا دور ہے، اس کے اندر ہی مفسرین کا دور ہے، محدثین کا دور ہے۔ یہ سارا جو دور تھا یہ اعمال کرنے والا اور تقوی والا دور تھا۔ گناہ تب بھی تھے لیکن قلیل، اور بڑی متقی اور تقوی والی زندگی گزارنے والے لوگ کثیر تھے۔ 500 سال کے بعد تقوی والا دور ختم ہونا شروع ہوا، اور اس کے ساتھ ہی فتوے والا دور شروع ہو گیا، یعنی شریعت کا دور شروع ہو گیا۔
پہلا دور کیا تھا؟ 500 سال تقوی، پھر آگے کیا شروع ہو گیا؟ فتویٰ، یعنی پورا پورا کر لو، جس کو کہتے ہیں نماز روزہ کر لو، پاسنگ مارکس لے لو، کامیابی کے جتنے نمبر چاہیے اتنے لے لو، اس کو کہتے ہیں فتویٰ۔ یعنی جو شریعت نے آخری حد دی ہے اس کے اندر رہ کے بھی اپنا کام جو ہے وہ نکال لو۔ اب یہ 500 سال جب ختم ہونا شروع ہوئے تو تقوی امت کے اندر کم ہوتا گیا، تقوی کم ہوتا گیا، اب سارے معاملات فتوے کی حدود کے اندر ہونے لگے، تو تقوی کا دور کم ہو رہا ہے، فتویٰ شروع ہو رہا ہے۔ 1 صدی اس کے اندر گزر گئی، کچھ لوگ متقی بھی تھے اور کچھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے فتوے کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے، جو کہ بالکل صحیح ہے۔ وہ جو دور ہے دوسرا، وہ اس کا اختتام جو ہے وہ آ کے مجدد افسانی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہو گیا، یعنی کم و بیش 1000 سال جو ہے وہ گزر گئے۔ مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کے دور سے آگے جو یہ دور چلا جس میں میں آپ ہیں، اب یہ دور آخر تک امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک یہ فسق و فجور کا دور ہے۔ یہ کس کا دور ہے؟ گناہوں کا، فسق و فجور کا دور ہے۔ اللہ بولو آج کے دور میں پیشوا جو ہیں وہ گناہوں سے پاک نہیں ہیں، علماء جو ہیں وہ گناہوں سے پاک نہیں ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زنا کریں گے، بدکاریاں کریں گے، گناہ کبیرہ کریں گے، اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے واعظ و نصیحت کریں گے۔ اور آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ایسی ایسی فلمیں آپ کو ملیں گی کہ جن کے مکمل شواہد ہیں ان کے بدکار ہونے کے، لیکن امت کو وہ کیا کر رہے ہیں؟ واعظ و نصیحت۔ جن کی گاڑیوں کے اندر سے شرابوں کی بوتلیں نکلی ہیں، جن کی ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی، وہ مفتی اعظم آج بنے ہوئے ہیں، وہ مفتی اعظم بنے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم کسی پہ شک نہیں، ہم تو دیکھی بات کر رہے ہیں۔ جو سوشل میڈیا پہ ثبوت، جو رنگے ہاتھوں زنا کرتے پکڑے گئے، شرابیں پیتے پکڑے گئے، جنہوں نے اپنا سرمایہ سٹاک مارکیٹ کے اندر لگایا ہوا ہے، جنہوں نے اپنا سرمایہ جوئے کے اندر لگایا ہوا ہے، آن لائن جو بزنس ہو رہے ہیں آج کل، جوا ہو رہا ہے، ان کے اندر پیسہ لگایا ہے، جو رنگے ہاتھوں پکڑ جاتے ہیں، وہ لوگ جن کا پیسہ بینکوں میں فکسڈ ہے، یعنی اس کے اوپر سود آتا ہے، وہ پیشوا آج ہم میری تیری امامت کر رہے ہیں۔ تو وہ پیشواؤں کا آج یہ حال ہے۔ تو یہ دور اب جو جس میں میں آپ رہ رہی ہے، یہ کون سے؟ فسق و فجور کا دور، یعنی گناہوں کا دور۔ تو یہ جوں اللہ برو ہم آگے بڑھتے جائیں گے، یہ گناہ اور کیا ہوتے جائیں گے؟ کثیر، اور امام مہدی علیہ السلام تک اس کا عروج ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اس لیے امام کا ظہور ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس کو باندھنا ہے۔ آگے جا کے 40 سال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آئیں گے جو شریعت کے ہوں گے۔ کس کے ہوں گے؟ شریعت کے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ فسق و فجور شروع ہو جائے گا، اور اس کا اختتام جا کے قیامت کے اوپر ہوگا کہ کوئی بھی پھر ایک شخص اللہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آج دیکھیں، جب ہم اپنے اعمال سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے دور ہوئے ہیں، آج ہم گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، ہماری کوئی قدر ہے؟ غلبہ کس کا ہے؟ یہود و نصارہ کا۔ غلبہ کس کا ہے؟ یہود و نصارہ کا۔ اللہ والو یہی میں روتا ہوں کہ جب تک ظاہریت کو نہیں سمجھو گے تمہیں روحانیت نہیں سمجھ آئے گی۔ ظاہریت نہیں سمجھو گے تو روحانیت نہیں سمجھ آئے گی۔ اس وقت ظاہری طور پہ غلبہ کس کا ہے؟ یہود و نصارہ کا، کفار مشرکین کا۔ جو وہ مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، جب ظاہر والی یہ مخلوق بڑھ رہی ہے تو جو نظر نہیں آتی یعنی جو جنات ہیں وہ بھی تعداد کے اندر بڑھ رہی ہیں، کیونکہ گناہ بڑھ رہے ہیں۔ جب گناہ بڑھیں گے تو ان کو طاقت ملے گی، ان کی طاقت بڑھتی جائے گی۔ تو جس طرح اللہ والو انسانوں کے اوپر انسان غالب ہیں، کون غالب ہیں؟ جو مشرک ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یعنی مسلمانوں کے اوپر وہ غالب آ گئے۔ بے نہیں جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، یہود و نصارہ جو جنات کے اندر ہیں، جو اللہ اس کے نبی کا منکر ہیں، ان کا غلبہ ہے دوسری مخلوق کے اوپر، دوسرے مسلمان جنات کے اوپر، کہ مسلمان جنات کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور ادھر تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اگر مسلمان کی جنات کی جو تعداد ہے وہ شریعت سے دور ہوتی جا رہی ہے، جیسے انسان مسلمان جو ہیں وہ شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب وہ تعداد تو ہے لیکن اعمال کوئی نہیں، تعداد تو ہے لیکن ایمان کی حرارت کوئی نہیں، تو تعداد کو کیا چولہے پانا ہے؟
تضاد کو کیا کرنا ہے؟ جو کچھ تضاد کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ قرب قیامت ہوگا، میری امت کثیر ہوگی، لیکن پانی پہ تیرتے پتوں سے زیادہ ان کی حیثیت، قیمت، وقت نہیں ہوگی۔ تو لوگ جس طرح ظاہریت کے اندر یہود و نصارہ ہمارے اوپر غلبہ اختیار کیے ہوئے ہیں، بین ہی جنات جو مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یعنی کلمے کے منکر ہیں، ان کا غلبہ ہے مسلمان جنات کے اوپر، اسی طرح ان کا غلبہ ہے انسانوں کے اوپر۔ تو جہاں آپ جاؤ گے غلبہ کس کا ہوگا؟ میں آپ کو عقلی دلیل ایک اور دیتا ہوں۔ آپ ابھی خانقاہ میں کسی بھی چیز پہ نگاہ ڈالیں، کوئی چیز بھی آپ کو اپنی بنائی نظر آتی ہے؟ سب کس کا ہے؟ یہود و نصارہ کا۔ باہر چلے جائیں، سوئی سے لے کے جہاز تک کس کا ہے؟ یہود و نصارہ کا۔ ہر طرف غلبہ کس کا ہے؟ یہود و نصارہ کا۔ ہر طرف غلبہ کس کا ہے؟ یہود و نصارہ کا۔ اب ہم ان کی مرضی کے بغیر اپنی کتابیں، بچوں کی ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں نہ لکھ سکتے ہیں، نہ سلیبس بنا سکتے ہیں، نہ چھاپ سکتے۔ اس حد تک ہم مجبور ہیں، اس حد تک ہم مجبور ہیں۔ یہ بات کیا ہے؟ ظاہریت کی۔ تب وظیفے اپنی مرضی نہ پڑھ لو گے؟ جو ظاہریت کو کنٹرول کر رہے ہیں انہوں نے تمہیں ایسے کنٹرول کیا ہے، تو جو پس پردہ کنٹرول کر لیں، یعنی جنات کی دنیا ہے، وہ ہماری روحانیت کو قابو کر رہی ہے، وہ ہماری روحانیت کو قابو کر رہی ہے۔ دو دلیلیں ہوں گی عقلی، اور تیسری میں عقلی دلیل دیتا ہوں۔ اب حضرات یہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ گندگی ہے بہت زیادہ، گندگی ہے بہت زیادہ، یعنی مکھیاں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، چونٹیاں ہیں، بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں بیٹھ کے جب آپ میٹھا کھائیں گے، یہاں بیٹھ کے جب میٹھا کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ٹوٹ پڑیں گی۔ وہ کیا ہوں گی؟ ٹوٹ پڑیں گی۔ اب یہی میٹھا آپ اس جگہ پہ بیٹھ کے کھائیں جہاں مکھیاں نہیں ہیں، کیڑا مکوڑا نہیں ہے، تو آپ کو کوئی پریشانی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اب بے نہیں اللہ والو، آج آپ جہاں بھی بیٹھ کے اعمال کرو گے، شیاطین جنات اتنے ہیں جس کی حد نہیں۔ جیسے مکھیوں والی جگہ ناپاک جگہ ہو گئی، ایسے ہی اللہ والو آج ہر جگہ مسلمان نے دھرتی پہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں گناہ نہ کیا ہو۔ انسان نے اس دھرتی پہ کوئی چپا برابر جگہ نہیں چھوڑی جہاں گناہ نہ کیا ہو۔ تو اب شیاطین کا اتنا غلبہ ہے، جہاں بھی اللہ کا ذکر کرو گے یہ شیطانیت کا نظام فوراً حرکت میں آ جائے گا۔ اب یہاں آ کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صاحب اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم جو تھوڑا بہت اللہ اللہ کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں؟ نہیں، شافی یہی تو روتا ہے کہ چھوڑنا نہیں ہے، پہلے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ تمہیں اپنی منزل کی پڑ گئی، کسی کو وظیفہ پڑھتے یہ پڑ گئی کہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے، کسی کو وظیفہ پڑھتے یہ مصیبت پڑ گئی کہ مجھے نوکری مل جائے، اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اگر یہاں بیٹھ کے آپ میٹھا کھاتے ہیں اور یہ جگہ چیونٹیوں کی، کیڑے مکوڑوں کی ہے بہت زیادہ، تو پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو بچانا پڑے گا کہ میں یہیں کہیں بیٹھ کے کھاتا کھاتا کوئی بچھو نہ کٹوا بیٹھوں، وہ نہ ڈنگ مار دے، کوئی سانپ نہ ڈنگ مار دے، کوئی چونٹیاں میری جلیبی کے ساتھ نہ چپک جائے۔ پہلے اپنی ذات کو بچانا ہے۔ ہم عقل کے اندھوں کو، اور جن کو ہم بزرگ کہتے ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کے سارے بزرگ کٹھے کر کے نا مرزا انجینئر کو دینے چاہیے، کیونکہ ہم تو کوئی بات کر نہیں سکتے، ہم تو بزرگوں کو ماننے والے ہیں، لیکن جو انہوں نے بزرگ بنائے ہوئے ہیں، جی ہم نے فلاں بزرگ سے یہ وظیفہ لیا، ہم نے فلاں بزرگ سے یہ وظیفہ لیا، میں تو کہتا ہوں اللہ مجھے کوئی طاقت دے کہ میں سارے وظیفے کٹھے، اب بزرگ کٹھے کر کے تو جیل والے کے پاس لے جاؤں کہ ان کے ساتھ تشریف سیدھی کر، تاکہ ان کے بزرگوں کو دکھا کہ ان کے بزرگ یہ ہیں، ان کا یہ حال ہے، تو جو پیچھے چلنے والے ان بیچاروں کا کیا حال ہونا ہے جن کو یہ بزرگ بنائے پھرتے ہیں۔ تو اللہ پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، ذکر نہیں چھوڑنا، ذکر چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے نبی کا ذکر چھوڑ کے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس دور میں منزل کی فکر نہیں کرنی، نہیں سمجھے آپ، نہیں سمجھ رہے، منزل کی فکر نہیں کرنی کہ میرا چلہ کامیاب ہوگا کہ نہیں، او ماما مر گئی ہیں دودھ پلانا لیاں، پاؤڈر کا زمانہ ہے اب تو وہ بھی نہیں ملتا ڈبے والا، اب تو ڈبے والا پاؤڈر ملے گا، پہلے تو ہوتا تھا ڈبے والا دودھ مل گیا، بھینس کا دودھ مل گیا، وہ بھی مر گئیاں، ہوں تو ڈبے والا ہے، بچہ پیدا ہوتا ڈبہ ملتا ہے، تو پھر وہ پاؤڈر پیتے پیتے ہی پاؤڈری ہو جاتے ہیں، پاؤڈر بھی لگ جاتے ہیں۔
یہ اس دور میں کوئی عامل بننا چاہتا ہے، کوئی وظیفہ کرنا چاہتا ہے، کوئی چلے کرنا چاہتا ہے، لالا منظر بھولو، پہلے اپنا سوچو کہ کہیں میں ہی نہ مر جاؤں راہ میں، اپنی فکر کرنی ہے۔ یہی میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ روتے تھے کہ جو بھی ملا اس کے اوپر منزل سوار ملی، کاش کوئی ایسا ملتا کہ جو منزل پہ سوار ہوتا، جس کو دیکھا اس پہ منزل سوار تھی۔ اللہ کرو جس گھوڑ سوار کے اوپر گھوڑا سوار ہو جائے وہ کیا کرے گا، تو وہ بیچارہ خود مر گیا۔ سوار تو گھڑ سوار نے گھوڑے کے اوپر ہونا تھا۔ ہم جو ہمارے پاس آتا ہے، حضرت صاحب اس سے کام ہو جائے گا، حضرت صاحب اس سے کام ہو جائے گا، بیٹے کو نوکری مل جائے گی، رشتہ ہو جائے گا، رزق کھل جائے گا، فلاں ہو جائے گا، جادو ٹوٹ جائے گا۔ بھائی اس دور میں یہ چکر نہیں ہے۔ یہ پوچھو کہ میں کر کے بچ جاؤں گا، یہ پوچھو کہ میں یہ وظیفہ کر کے کہیں میں آپ کڑکی نہ لگ جاؤں، میں بچ جاؤں گا۔ یہ دور ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو عقلی دلیل دی، مثال دی کہ آپ اس جگہ پہ آپ جلیبیاں کھاتے ہیں، کوئی میٹھا کھاتے ہیں، تو یہ جگہ پہلے کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو وغیرہ وغیرہ ہے، تو کھاتے ہوئے یا کھانے سے پہلے آپ کو احتیاط کیا کرنی پڑے گی، کوئی مجھے ہی نہ کاٹ لے۔ تو اللہ آج یہ جگہ شیاطین کی وجہ سے ہمارے گھر، ہمارے جگہیں، کھیت ہیں، ویرانے ہیں، پہاڑ ہیں، یہاں تک کہ باغات ہیں، زمینیں ہیں۔ دیہات میں دیکھ لیں کہ دیہاتوں کے اندر گناہوں کا کیا حال ہے۔ یعنی دیہات میں بندہ سوچتا تھا کہ بڑا فضا جو ہے بڑی نورانی ہوگی، پرسکون ہوگی، گناہوں سے پاک ہوگی۔ آج اللہ والو جتنا دیہاتوں میں گناہ ہے اتنا شہروں میں بھی نہیں ہے۔ آج جتنا دیہاتوں کے اندر زنا ہے اتنا شہروں کے اندر بھی زنا نہیں۔ تو آپ بندہ جائے تو کہاں جائے؟ تو آج کے دور میں اللہ جو بھی عمل کرو گے، جب تک پہلے اپنے آپ کو نہیں سنبھالو گے، اپنی فکر نہیں کرو گے، آپ کو منزل تو کیا اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے ساری شرائط تفصیل کے ساتھ سمجھا دی ہیں کہ پہلے آپ نے یہ 100 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، کوشش کر رہی میں باوضو، کبھی مجبوری ہو جائے تو وضو کے بغیر کر سکتے ہیں، اس طرح عورتیں ہیں ان کا تو شرعی عذر ہوتا ہے جب ایام ہو، لیکن عادت نہیں بنا لینی، کیونکہ یہ اعمال ہیں کن فیکون کے، ہمیں تاثیر چاہیے، جتنی جلدی تاثیر آئے گی اتنے ہی آپ دنیا کے جلدی نفع اٹھائیں گے، ان اعمال کو استعمال کریں گے، آخرت کے نفع اٹھائیں گے، یا جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ مقصد کو آپ پائیں گے۔ جب تاثیر ہی نہیں آئے گی تو عمل کرتے رہیں گے، ثواب تو ملتا رہے گا لیکن دنیا اور آخرت کا خاص نفع نہیں ہوگا۔ تو پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے، وضو۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، کڑا حسار دے گے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، پہلی بار اعوذ باللہ اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں۔ اور چوتھا کام کیا کرنا ہے، اول و آخر 7 بار درود پاک پڑھیں گے۔ پانچواں کام کیا کرنا ہے کہ کوئی گھڑی کا خیال کرنا ہے۔ ان تینوں اعمال میں سے جو چنے، جس وقت بتائے گئے، بعد نماز فجر، بعد نماز عشاء، یا جو آپ نے کھلا عمل پکڑا ہے تو اس کا بھی کوئی ایک وقت کا آپ نے تعین خود کر لینا ہے۔ عصر کے بعد کریں، ظہر کے بعد کریں، فلان ٹائم کریں، وہ آپ کے اوپر ہے۔ 2 کا وقت، 2 کی ساعت اللہ کے نبی نے بتا دی ہے، اور ایک آپ کے اوپر چھوڑ دیا، جیسے آپ کو آسانی ہو کر لو۔ یہ 5 کام ہو گئے۔ اور اگلا کام کیا ہے، چھٹا، کہ یہ وظیفہ جس کے لیے میں نے تفصیلی دوبارہ یہ بات کی ہے کہ چلتے پھرتے نہیں کرنا، چلتے پھرتے نہیں کرنا۔ چلتے پھرتے اعمال کرو گے، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے اعمال کرو گے، باتیں کرتے ہوئے اعمال کرو گے، یہ جو میں نے 6-7 شرائط بتائی ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھو گے تو پھر وہی ہوگا جو پہلے ہو رہا تمہارے ساتھ، کوئی نیا تو نہیں ہونے لگا، بس وہ رجعت ہوگی اور کچھ نہیں ہوتا، بس وہی ہوگا، اتنا کچھ ہی ہوگا۔ جو پھر ہونا ہے پھر اس کے بعد ہونا ہے، وہ پھر تمہارے نصیب کہ 100 سال لگے یا 200 سال لگے، کم ذلیل ہو یا زیادہ ذلیل ہو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ جو میں نے بیان کیا ہے، یہ بیان کوئی بھی میں عمل بتاؤں تو یہ اتنا پیس کاٹ کے اس کے ساتھ لگانا ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب تک یہ شرائط پوری نہیں ہوں گی ہم اعمال نہیں کر سکتے۔ یہ جو میں نے شرائط بتائی ہیں یہ بنیادی شرائط ہیں اور عمومی شرائط ہیں، ہر عمل کے ساتھ لاگو ہوں گی، یہ صرف سورۃ اخلاص کے لیے نہیں ہے۔ تینوں اعمال کی شرائط سمجھ آ گئی۔ جو چوتھا عمل میں نے بتایا ہے کن فیکون کا، وہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے جس کو روایت کیا ہوا کہ ہر رکعت کے اندر ہم نے 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے لیے کڑے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کڑے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز کا جو نظام ہے وہ الگ ہے، نماز کا نظام جو ہے وہ الگ ہے۔ پھر دیکھیں جب نماز کے اندر پڑھیں گے تو اس کے اندر بقیہ تمام شرائط خود بخود پوری ہو جاتی ہیں۔
آپ وضو کے ساتھ بھی ہوں گے، آپ وضو کے ساتھ بھی ہوں گے، آپ ایک وقت کا تعین بھی کر چکے ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ جس طرح آپ نماز کے باہر ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ رہے تھے، بے نہیں آپ نماز کے اندر بھی ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے۔ صرف کیا ہوگا کہ جو اول و آخر درود پاک پڑھتے ہیں نماز میں، تو اس طرح درود پاک نہیں پڑھا جائے گا، نماز میں تو وہ اتحیات میں بیٹھیں گے تو وہی درود پاک ہوگا۔ تو یہ باتیں تھوڑی سی اس سے مختلف ہیں، لیکن نماز کا حفاظت کا نظام ایک الگ ہوتا ہے، وہ ایک اور طریقہ کار ہے، وہ ایک اور ہے۔ یہ جو عمل ہے بیٹھ کے پڑھنا، یعنی ذکر کے طور پہ، ورد کے طور پہ، وظیفے کے طور پہ، اس عمل کی شرائط کچھ الگ ہیں۔ تو جب آپ نفلوں میں آپ 25 بار پڑھیں گے، اس میں صرف ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہر بار آپ نے اس کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا، باقی سارا شرائط خود بخود ہی اس کے اندر آئیں گی، جس طرح آپ وضو کریں گے، وقت کا تعین کریں گے، تعداد کا تعین کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ چاروں اعمال کی تفصیل، ان کی شرائط، ساری باتیں سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ اب آخری بات یہ ہے جو میں نے پہلے بھی کہی ہے کہ ان چار میں سے کسی ایک عمل کا انتخاب کرنا ہے، ان چار میں سے کسی ایک عمل کا انتخاب کرنا جو آپ کو آسان لگتا ہے، پھر اس عمل کو مسلسل ساری زندگی کرنا ہے، مسلسل ساری زندگی کرنا ہے۔ جوں جوں اس کی تاثیر آتی جائے گی، پھر کیا ہوگا کہ کوئی زندگی میں پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، دکھ آ گیا، بس 100 بار سورۃ اخلاص پڑھو گے، پڑھ کے دعا کرو گے، جس کام کے لیے دعا کرو گے انشاءاللہ اللہ بیڑا پار کر دے گا، اللہ کنارے لگا دے گا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ پھر جب اس عمل کی تاثیر آ گئی، یعنی سورۃ اخلاص ہی آپ کا اسم اعظم بن گیا، آپ کو فیض اس کا مل گیا، تو کیا ہے؟ پھر آپ ایک مقام آئے گا کہ آپ کو 100 بار بھی نہیں پڑھنی پڑے گی، آپ 10 بار پڑھ کے دعا کریں گے، کام ہو جائے گا۔ پھر ایک مقام آئے گا آپ 3 بار پڑھ کے کریں گے تو کام ہو جائے گا۔ پھر ایک مقام آئے گا انشاءاللہ دنیا کا کوئی کام بھی ہوگا، آپ محض ایک بار سورۃ اخلاص پڑھ کے اللہ سے دعا کریں گے، جو مانگو گے اللہ عطا کر دے گا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ سارے مقامات ہیں، یہ ساری منازل ہیں۔ جب اللہ نے آپ کے اوپر فضل کر دیا، یہ ساری منازل دھیرے دھیرے آپ نے طے کر لی، تو جب زبان میں تاثیر آ گئی تو پھر اللہ والا محض آپ سورۃ اخلاص کا تصور بھی کرو گے تو جو تمہاری زبان سے نکل جائے گا اللہ نکلے کی لاج رکھے گا، زبان سے نکلے گا ہی وہ جس میں اللہ کی رضا ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری زبان سیف الرحمن بن جائے گی، رحمان کی تلوار بن جائے گی، پھر جو تم کہو گے انشاءاللہ وہ ہو کے رہے گا۔ تو اس لیے ان اعمال کو کن فیکون کے اعمال کہا جاتا ہے، اور یہ نعمت 100 بار سورۃ اخلاص روزانہ پڑھنے والے کو اس دور میں بھی دستیاب ہے، مل سکتی ہے۔ کیا ہے؟ کوئی لینے والا ہو، کوئی لینے والا ہو۔ تو میں نے پوری شرائط کے ساتھ، پورے طریقے کے ساتھ ان کو بتایا ہے۔ اب اللہ والو یہ عمل میں بھی بتایا ہے، یہی سورۃ اخلاص کا عمل ایک پیر صاحب بھی کروا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ان کے خط آئے لوگوں کے جو متاثرین ہیں، ہم نے ان کو درد کے ویلاگ کا حصہ بنایا کہ 7 نصاب اس بچی نے سورۃ اخلاص کے پڑھے اور 94,000 مرتبہ اس بچی نے آیت الکرسی پڑھی۔ یہ جو میں نے شرائط بتائی ہیں، ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھا، وہ اجڑی نہیں ہے، دیکھنے والے بھی اسے اجڑ گئے ہیں۔ اب اللہ بولو یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ کسی کے سامنے آپ بات کریں جی یہ سورۃ اخلاص اس نے 7 نصاب یعنی کتنے ہو گئے، تقریباً 9.25 لاکھ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، 94 یا 96,000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، یہ اجڑ گیا ہے، یہ اجڑ گیا ہے۔ عقل نہیں مانتی، پیشوا نہیں مانتے، عمل نہیں مانتے، یہ تو پھر شافعی کے پاس ڈنڈا ہی ایسا ہے، الحمدللہ اللہ کے حکم سے شافعی نے منوایا ان سے، ان کی نسلیں بھی مانیں گی کہ ہم نے شرائط کا لحاظ جب نہیں رکھا، قرآن نے نقصان نہیں دیا، ہماری حرکتوں سے نقصان ہوا ہے، ہماری حرکتوں سے نقصان ہوا ہے۔ اور میں نے جو اہل علم ہیں ان کو علمی دلیلیں دی ہیں الحمدللہ، اور ہر بیان میں دے رہا ہوں، اور جو عوام ہیں ان کو مثالوں کے ذریعے ان کو عقلی دلیلیں دی ہیں۔ بجلی کی تار ہے یا باہر کھمبے ہیں روڈ کے اوپر، بجلی کی تاریں جا رہی ہیں، ان کے اوپر جب لائن مین چڑھتا ہے دستانے پہنتا ہے، کیوں پہنتا ہے؟ اپنی حفاظت کے لیے۔ نیچے اس نے بوٹ پہنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بوٹ پہنے ہوتے ہیں، کس لیے پہنے ہوتے ہیں؟ اپنی حفاظت کے لیے پہنے ہوتے ہیں کہ میں نے تاروں کو ہاتھ لگانا ہے کہ کہیں میں اپنی جان سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھوں، اپنی حفاظت کے لیے۔ ایسے ہی اللہ والوں گھر میں آپ کام کاج کرتے ہیں
تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے پرانے نئے کپڑے اتار کے پرانے کپڑے یا کوئی یونیفارم ہے وہ آپ پہن کے کام کرتے ہیں تاکہ ان کپڑوں کو نقصان نہ ہو۔ ہر طرف کھوپڑی کام کرتی ہے، لیکن جب بات آئی عملیات کی، وظائف کی، تو کھوپڑی بند ہو گئی۔ اس نے اس وقت بالکل کام نہیں کیا، بالکل کام نہیں کیا۔ اب ایک آدمی ہے، وہ ہاتھ میں چھری پکڑ کے ایسے سے کر رہا ہے، ایسے سے کر رہا ہے، چھری ہے، خنجر ہے، تلوار ہے، اس سے کھیل رہا ہے، کبھی یوں کرتا ہے کبھی یوں کرتا ہے۔ اب وہ کرتے کرتے چھری کی نوک ایسے لگ جائے، آر پار ہو جائے، اس میں چھری کا کیا قصور ہے؟ جٹ صاحب میں نے آپ سے سوال کیا، اشرف صاحب، چھری کا قصور ہے؟ یہ تو اس بے وقوف کا قصور ہے۔ بے نہیں، ہم نے ایسے ایسے تسبیح کے ساتھ کھیلا، ہاں جی، پھر اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، اور چھوٹی کڑی دا رشتہ ہو گیا، اور نہیں اجے نہیں ہویا، وڈی دا کیتا ہوئی نہیں اجے وسن دا ہی، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا آج دوپہر نو کی پکانا ہے؟ اچھا چلو اللہم صلی علی محمد، وچے ہی درود تے وچے ہی ذکر تے وچے ہی دنیا دی گلاں۔ تو پھر اللہ بولو جس طرح یوں کھیلتے کھیلتے چھری لگ گئی، اس طرح کھیلتے کھیلتے ذکر لڑ گیا ہے۔ تو قصور ذکر کا ہے؟ قصور ذکر کا نہیں ہے۔ یہی تو بات اللہ بولو سمجھاتے ہیں۔ عوام کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شافعی کہتا ہے ذکر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بھائی قرآن سے نہیں ہوتا، ذکر سے نہیں ہوتا، ہماری بد احتیاطی کی وجہ سے قرآن سے نقصان ہوتا ہے۔ قصور ہمارا ہے، قصور قرآن کا نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو عقلی دلیل دی ہے کہ آپ چھری کے ساتھ یوں یوں کھیل رہے ہیں تو چھری لگ جاتی ہے، تو قصور چھری کا یا کھیلنے والے کا ہے؟ بے نہیں۔ آج جب قرآن کو آپ احتیاط کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، کوئی شخص جنابت میں ہے تو وہ قرآن کو چھوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو چومتا ہے، قرآن کو اٹھاتا ہے، رکھتا ہے، کل اس کے اوپر وبال آ جاتا ہے تو اس کا معاذ اللہ قرآن نے نقصان دیا، اس کی حرکتوں نے نقصان دیا۔ تو بے نہیں اللہ والو، جب ہم نے وظائف کیے، جس طرح اس بچی نے 7 نصاب 9.25 لاکھ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، 94 یا 96 ہزار مرتبہ اس نے آیت الکرسی پڑھی۔ یہ جو میں نے 7 یا 6 شرائط بتائی ہیں، ان شرائط کو اس کا علم نہیں تھا۔ اللہ والو جس نے 7 نصاب یعنی 9.25 لاکھ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی ہو، اس کی تو روحانی پرواز ہی ایسی ہوتی ہے کہ زمانے میں اس جیسا بندہ نہیں ہوتا۔ اور اس کا حال کیا ہوا ہے کہ روٹی سے تنگ، عزت سے تنگ، بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، بیماریاں لا علاج انہوں نے گھیر لیا، شیاطین نے گھیر لیا، اب نہ عبادت ہے، نہ ریاضت ہے، نہ مجاہدہ ہے، اور اندر سے ایمان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ مرتد ہونے کو قریب ہے۔ ادھر میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشارت دے رہے ہیں کہ جو سورۃ اخلاص پڑھے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے فرشتے اس کو مخاطب کریں گے، اٹھ اٹھ اور جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی یہ مقام سورۃ اخلاص پڑھنے والا، یعنی اس کا اتنا ایمان اللہ پہ بن جاتا ہے۔ اس بچی نے 9.25 لاکھ مرتبہ سورۃ اخلاص اور آیت الکرسی کم و بیش لاکھ کے قریب آیت الکرسی پڑھی ہے، اور اندر ایمان کیا ہے؟ مرتد ہونے کے قریب۔ جب ہادی نہ ہوگا، مرشد نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہو جائے گا۔ اور اس بیچاری کا قصور اس لیے نہیں، وہ قابل ترس بچی اس لیے ہے، اس نے تو ہادی بھی پکڑا، اس نے تو مرشد بھی پکڑا۔ یہی تو روتا ہوں کہ اللہ والو آج ہادی نہیں ہے، مرشد نہیں ہے، نوٹو ہے، نوٹو نوٹ ہونا چاہیے، ہدیہ ہونا چاہیے، بس ہدیہ دو، ہدیہ لو، ہدایت دو، ہدایت لو، چکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہدایت اللہ دیتا ہے، ہدیہ تو دیتی اور میں لیتا ہوں۔ یعنی چکر میں ہم نے پڑھنا تھا ہدایت کے، اور ہم پڑھ گئے ہدیے کے، ہدیہ لو تو ہدیہ دو، اس چکر میں پڑھ گئے۔ تو جب اعمال کو شرائط کے بغیر کرو گے تو یہی اعمال تمہیں نقصان دیں گے، جب اعمال کو شرائط کے ساتھ کرو گے اور پھر یہی اعمال سے تمہیں نفع ہوگا۔ شرائط کو توڑو گے تو نقصان، شرائط کو پورا کرو گے تو نفع ہی نفع۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم قرآن میں سے جو کچھ بھی اتارتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے باعث نفع اور باعث شفا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو منکرین ہیں، فاسقین ہیں، انہی کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ جب اللہ بولو احتیاط نہیں کرو گے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، پھر نقصان ہی نقصان ہوگا۔ تمام اعمال کو میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر، اگلی محفل کے اندر ہم جو اعمال کا سلسلہ آگے سورۃ اخلاص کے بیانات کا جو آئے گا، جو 2-3 بیانات مزید ہوں گے، وہ اب عوام کے لیے نہیں ہوں گے، وہ خواص کے لیے ہوں گے۔ عوام تک اتنا ہی ہے، اور وہ بھی شرائط کے ساتھ ہے۔
آگے کیونکہ تعداد بڑھے گی، آگے وہی لوگ چلیں گے جو روحانیت میں آنا چاہتے ہیں یا جن کو اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، وہ اعمال کیونکہ تعداد زیادہ ہو گئی وہ انہی کے لیے ہوں گے۔ جو عوام تک تھا 1 سے لے کے 100 تک، آج وہ 9 بیانات جو مسلسل میں نے کیے ہیں الحمدللہ اس میں وہ مکمل ہو گیا۔ بما زکوٰۃ اس کی کیسے دینی ہے، اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو حضرات سنتے ہیں اللہ انہیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں، رجت کے مریض ہیں یا روحانی بدنی بیماری، اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب یہاں میں یہ بات کہنا بھول گیا کہ بھائی اس کی اجازت ہے، یہ بھائی ان اعمال کی اجازت اس لیے نہیں میں یہ الفاظ بولے کہ یہ اعمال سارے کے سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے ہیں، میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ باقی جو میں نے شرائط بتائی ہیں تو میں کہوں گا کرو تو آپ نے ماننا ہے، میں تو بھائی ترلا کر رہا ہوں کہ شرائط کے بغیر نہیں کرنا، تو وہ باتیں میں نے وضاحت کر لی۔ اس لیے یہ بیان سننے کے بعد بار بار آپ لوگ تکلیف نہ کریں کہ ہمیں اجازت دے دیں، اجازت دے دیں۔ ان اعمال کی اجازت قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ سونا جو وہ قبول منظور فرمائے۔